السلام علیکم دوستوں، میں ہوں خالد معین اور آپ دیکھ رہے ہیں ادب و فنون نامہ۔ آج ادب و فنون نامے میں ذکر کریں گے ایک بہت ہی خوبصورت شاعر، بہت ہی مشہور شاعر، بہت ہی مقبول شاعر، ہمارے اور آپ کے پسندیدہ بلکہ پسندیدہ ترین بھائی جان ایلیا کا۔ جی ہاں، سال ہا سال اور ایک لمحہ، سال ہا سال اور ایک لمحہ، کوئی بھی تو نہ ان میں بل آیا، کوئی بھی تو نہ ان میں بل آیا، خود ہی ایک در پہ میں نے دستک دی، خود ہی ایک در پہ میں نے دستک دی، خود ہی لڑکا سا میں نکل آیا، خود ہی لڑکا سا میں نکل آیا۔ ویسے یہ لڑکا تھا جو نکل آیا، وہ زندگی بھر جان ایلیا کے ساتھ رہا وہ لڑکا، اور اس لڑکے کا جو لڑکپن تھا، اور اس لڑکے کی جو شرارتیں تھیں، اس لڑکے کی جو شوخیاں تھیں، اس لڑکے کے جو ناز و نخرے تھے، وہ سب کچھ جو ہے بھائی جان کے ساتھ رہے، زندگی کی آخری سانس تک رہے۔ اور ایک ایسی عمر میں جب انسان بہت زیادہ بردبار ہو جاتا ہے، سنجیدہ ہو جاتا ہے، اور کچھ ایسے احوال پیدا کر لیتا ہے کہ جہاں اس کی بزرگی کو تسلیم کیا جائے۔ لیکن جان ایلیا تو بزرگ تھے ہی نہیں، امروہہ میں تو بزرگ کہاں ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں یا مر جاتے ہیں۔ تو جان ایلیا تو بزرگ نہیں ہوئے اور بزرگ نہیں ہو سکے، ہرچند کہ ہم انہیں اپنا بزرگ ہی تصور کرتے رہے، لیکن وہ خود بزرگ نہیں ہوئے۔ ان میں وہ لڑکا تھا، وہ لڑکا ساری زندگی ان کے ساتھ رہا، اور وہ اس لڑکے کی جو آوارگیاں ہیں، اس لڑکے کے جو عشق تھے، اس لڑکے کی جو وحشت تھی، اس لڑکے کی جو حیرت تھی، وہ ساری زندگی جان ایلیا کے ساتھ رہی، اور وہی ان کی غزلوں میں اور موجود ہے۔ ایک ایسے لڑکے کی شاعری جس میں محبوبہ کے ناز اٹھانے کے بجائے محبوبہ سے ناز اٹھوانے کے مطالبات موجود ہیں، اور ایک ایسی نفسیاتی توجیہات ہیں ان کی غزل میں، اور ایسا نفسیاتی جو ہے وہ در و بست ہے، اور ایک ایسا مکالمہ موجود ہے جو اردو غزل میں اس سے پہلے خال خال ہی موجود تھا، لیکن یہ خاصا جان ایلیا کا رہا کہ انہوں نے اپنی غزل میں جو خود کلامی کی کیفیت پیدا کی، ایک مکالمے کی کیفیت پیدا کی، اور ایک نفسیاتی تاثر کی جو کیفیت پیدا کی، وہ بہت بھائی ہے، بہت پسند آئی ہے نئی نسل کے لوگوں کو، نوجوانوں کو، لڑکوں کو، لڑکیوں کو، پوری دنیا میں۔ اسی لیے ظاہر ہے کہ جان ایلیا ایک فیشن کے طور پر، اور ایک جان ازم اور جانیت جو ہے، اور بہت سی طرح کی بن گئی ہیں، اور یقیناً اس میں ان کی کتابیں بھی بڑی اہم ہیں، اور اس سلسلے میں خالد انصاری مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے بڑی عرق سے، محنت سے، محبت سے ان کے مجموعے جو ہے وہ لاتے رہے، جو کلام ان کے پاس تھا اس کو وہ صاف کرتے رہے، لاتے رہے، اور جان ایلیا کی جو خود اپنی کتاب تھی جو ان کی زندگی میں آئی، وہ ایک ہی کتاب تھی شاید، اور یعنی وہ مرتب کر گئے تھے، اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جانے کیا حادثہ ہے ہونے کو، جی بہت چاہتا ہے رونے کو۔ تو یہ بھی ایک کہا جاتا ہے کہ یہ ان کی غزل، ان کی زندگی کا آخری شعر تھا، اور جب ان کی موت ہوئی تو اس کی یہ کاپی پر شعر لکھا ہوا تھا۔ تو جان ایلیا کو اپنی موت کا کیا اپنی موت کا علم تھا؟ تو یقیناً ہو سکتا ہے، ان میں جتنے کرشمے، کمالات اور چیزیں تھیں، اس میں یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ ان کو یہ بھی علم ہو کہ ان کو مر جانا ہے۔ لیکن یہ موت جو ہے وہ بدنی طور پر تو ہوئی جان ایلیا کی، لیکن وہ تخلیقی طور پر بہت زندہ ہوئے اپنی موت کے بعد۔ ان کی موت کا بہت سوگ منایا گیا، اور ان کی جانب بہت دیکھا گیا، اور جو ان کو شدید خواہش اور حسرت تھی کہ جس شہرت کی، وہ شہرت ان کو مرنے کے بعد ہی ملی۔ تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ظاہر ہے شہرت کے لیے کبھی کبھی مرنا بھی پڑتا ہے۔
تو موت نے جان ایلیا کو ایک نئے سرے سے لوگوں نے دریافت کرنا شروع کیا، اور اس میں سوشل میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ ہے، جہاں جان ایلیا ایک نئے سرے سے زندہ ہوئے، ان کی غزلیں، ان کی نظمیں، ان کی شعر پڑھنے کا انداز، کہیں کہیں ان کی گفتگو، کہیں کہیں ان کا مکالمہ، کہیں کہیں ان کے ناز و انداز، ان کی نجی محفلوں کی ریکارڈنگ، ان کے مشاعروں کی ریکارڈنگ جو مڈل ایسٹ میں ہے، امریکہ میں ہے، تو وہ سب سامنے آئی، اور اس نے انہیں ایک نئی معنویت دی ان کی شخصیت کو، ان کے کلام کو، کیونکہ وہ جو کہتے ہیں کلامی شاعر بزبان شاعر، اس کا ایک اپنا نشہ اور کیفیت ہوتی ہے، اور جو پڑھت جان ایلیا کے پاس تھی، وہ پڑھت بڑے قاتل تھی، اور وہ بقول ندا فاضلی کے کہ وہ شاعروں کے پاپ گلوکار تھے، اور وہ حربہ اختیار کرتے تھے، آزماتے تھے، جس سے ان کی شاعری کی کیفیت میں جس کیفیت میں وہ شعر کہہ رہے ہیں، وہ کیفیت کھل سکے، بڑھ سکے، آگے پہنچ سکے۔ تو جان ایلیا کی اب کئی کتابیں موجود ہیں، گمان بھی ہے، لیکن بھی ہے، اور ان کی نظموں کا مجموعہ، ایک نظم کا مجموعہ بھی آ گیا، اور ابھی ان کے خطوط کا مجموعہ آنا ہے، تو دیکھیے وہ کب آتا ہے۔ خالد انصاری جو ہیں، ان سے میں نے ایک بار دریافت کیا تھا، تو وہ تو خاصے مجھے خوش امید لگے، تو وہ خطوط بہت زبردست ہیں، ظاہر ہے اگر وہ خطوط آ جاتے ہیں تو وہ اپنی جگہ کمال ہوگا۔ تو اس طرح جو جان ایلیا اپنی انشائیوں میں زندہ ہوئے ایک نئے سرے سے، اپنے غزلوں میں، اپنی نظموں میں ذرا مجھے لگتا ہے کہ ان کی نظموں کی طرف کم دیکھا گیا ہے ابھی تک، تو اور یہ ایک اچھی بات بھی ہے کہ لوگ ابھی ان کی غزلوں میں کھوئے ہوئے ہیں، اور ان کی غزلیں کیونکہ سہل ہیں اور آسانی سے پہنچ جاتی ہیں، ہرچند کہ اس میں جو بعض گہری غزلیں ہیں یا گہرے شعر ہیں، ان تک ابھی رسائی ظاہر ہے کہ نوجوانوں کی نہیں ہوئی ہے، وہ نہیں پہنچ سکے ہیں ابھی۔ تو جان ایلیا کی جسے ہم کہتے ہیں کہ فیشن میں ہیں، اور جان ایلیا کی جو شخصیت ہے اور ان کا جو فن ہے، وہ ابھی ایک دبیز، ایک حجاب میں کہیں کہیں موجود ہے، کہیں کہیں سامنے آیا بھی ہے۔ تو نظمیں جو ان کی ہیں، اس میں انقلابی نظمیں بھی ہیں، اس میں فکری نظمیں بھی ہیں خاص طور پر، اور طویل نظمیں بھی ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے علی زریون کے لیے کہی، بہت کمال نظم ہے، بڑی نظم ہے۔ تو نظمیں آہستہ آہستہ ڈسکور ہوں گی، کیونکہ یہ عہد جو ہے وہ سہل پسندی کا شکار بھی ہے، اور نوجوان ظاہر ہے کہ جان ایلیا کو اسی لیے پسند کر رہے ہیں کہ ان کے ذریعے انہیں بہت ساری زمینیں ہاتھ لگ جاتی ہیں، بہت ساری ردیفیں ہاتھ لگ جاتی ہیں، بہت سارے قافیے ہاتھ لگ جاتے ہیں، اور وہ سہل پسندی انہیں نظر آتی ہے جو در حقیقت اتنی سہل بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ جو اس میں گہرائی اور گہرائی ہے، اور جو جان ایلیا کے اپنا جو کیفیات کی عکاسی ہے، اور جو کلاسیکی جو روایت ہے اس کا جو اس سے بہت زیادہ جو جڑاؤ ہے، اور پھر ایک جدید حیثیت کے ساتھ وہ جب مکالمہ کرتے ہیں، تو ابھی تو بہت سارے لوگ اسی میں کھوئے ہوئے ہیں، اور نئی نسل اسی کی دیوانی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ یہ جو دبیز حجاب ہیں، حجاب کی جو چادریں ہیں، یہ آہستہ آہستہ کب ہٹتی ہیں، اور پورے جان ایلیا جو ہے وہ کب نئے عہد کے سامنے آ پاتے ہیں، اور کتنے برس لگتے ہیں اس میں کچھ کہا نہیں جا سکتا، چونکہ ابھی تو اس طرح دیکھا ہی نہیں گیا ہے جان ایلیا کو، جتنا بھی دیکھا گیا ہے بہت سرسری نظریں ہیں، اور لکھا بالکل نہیں گیا اس طرح جان ایلیا پر، ان کی زندگی میں بھی نہیں لکھا گیا۔ جب ان کا دبئی میں سلیم جعفری نے جشن جان ایلیا بنایا تھا، تو اس میں ایک سوینئر، ایک خاصا ضخیم سوینئر ضرور شائع ہوا تھا، جس نے پاک و ہند کے عام لکھنے والوں نے ان کی شخصیت اور فن کے بارے میں لکھا تھا، لیکن زیادہ تر تحریریں جو ہیں وہ فرمائشی نوعیت کی تھیں، جو سلیم جعفری نے وہ حاصل کی تھیں پاک و ہند کے اہم لوگوں سے۔ تو اس کے علاوہ نہیں لکھا گیا جان ایلیا کے بارے میں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ بہت ڈپریسو تھے اور ان میں اعتماد نہیں تھا، ایسا کچھ نہیں ہے، ڈپریشن ضرور ان کو رہا، ساری زندگی رہا، لیکن وہ اور معاملات کا تھا۔ شخصی طور پر وہ بڑے مضبوط آدمی تھے، کیونکہ وہ پڑھے لکھے عالم آدمی تھے اور بہت بولڈ آدمی بھی تھے، تو اپنی بات کو بہت مضبوطی سے کہنے کے قائل تھے، اور میں نے بہت ساری محفلوں میں ایسا بھی دیکھا کہ جہاں انہوں نے اختلاف کرنا چاہا
اور بہت بڑے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے اور عمر میں بھی ان سے بڑے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے اپنی بات بہت ہی مستحکم انداز میں کی، اور بہت جگہ محفلیں بگڑ گئیں، الٹ بھی گئیں، لیکن وہ کوئی ڈرنے والے آدمی نہیں تھے۔ اور یہ صحیح ہے کہ ان کے ساتھ کچھ نفسیاتی مسائل تھے، لیکن ان کی وجوہ کچھ اور تھیں۔ ان کے ساتھ کچھ ڈپریشن کے مسائل تھے، اس کی وجوہ کچھ اور تھیں۔ ان کے پینے پلانے کے معاملات کی بھی وجوہ جو ہیں کچھ اور تھیں۔ اور لیکن اب یہ ہے کہ اس رنگ کو بہت زیادہ دیکھا گیا ہے، بہت زیادہ اس کو کاپی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کے بعض جملوں کو، ان کی بعض باتوں کو، اور ایسے ایسے نوجوان جو ہیں بعض وقت ہم نے بھی کہہ دیتے ہیں، جانی لکھ دیتے ہیں کہ عجیب سا لگتا ہے کہ بھائی آپ کسی کا تکیہ کلام اگر چرا رہے ہیں تو وہ کہاں استعمال کرنا ہے؟ آپ یہ تو دیکھ لیں، آپ اپنے والد کو یا اپنے بڑے بھائی کو یا اپنے کسی بڑی عمر کے دوست کو تو جانی نہیں کہیں گے، تو کہاں کہنا ہے، کس طرح کہنا ہے؟ یہ جو معنویت کے معاملات ہیں، یہ کہیں لفظوں کی معنویت ہے، کہیں القابات کی معنویت ہے، یہ سب جو ہے نوجوان نسل کو بہت زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ دعا بڑوں کو نہیں دی جاتی ہے، دعا چھوٹوں کو دی جاتی ہے۔ آپ اپنے ہم عمروں کو دعا دے دیں، لیکن اپنی عمر کے 10 سال بڑے آدمی کو دعا دیں کہ بھائی آپ سلامت رہیں، آپ جیتے رہیں، تو یہ بہت ہی حماقت کی بات ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تہذیب سے بالکل نا آشنا ہیں، آپ جاہل ہیں، اور آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ تہذیب کیا ہے اور کس طرح مکالمہ کیا جاتا ہے اپنے بڑے سے، اپنے چھوٹے سے، اپنے برابر کے آدمی سے۔ تو یہ نقالی سے نہیں آئے گا کہ جان ایلیا کو جانی کہتے تھے تو آپ بھی جانی جانی کہیں گے اور سمجھیں گے کہ جان ایلیا ہو گئے، آپ بھی ان کی طرح بعض ایسی حرکتوں کو اپنائیں گے اور سمجھیں گے جان ایلیا ہو گئے۔ تو جان ایلیا نہ اپنے حلیے میں ہیں، نہ اپنے القابات میں ہیں، نہ اپنی لہر اور اپنی شوخی میں جان ایلیا ہیں۔ جان ایلیا اپنے کلام میں ہیں، ظاہر ہے، اپنے مکالمے میں ہیں، اپنی انشائیوں میں ہیں، اپنی نظموں میں ہیں، اپنی تو اور اس گفتگو میں ہے جو وہ ان کی سنجیدہ گفتگو ہے، جہاں وہ علم کے در کھولتے ہیں، بات کرتے ہیں، اور نکتہ آفرینی جو وہ بیان کرتے ہیں غزل کے بارے میں، نظم کے بارے میں، نثری نظم کے بارے میں، شعرا کے بارے میں، تو بہت کچھ ہے جو ان سے سیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن وہ صرف وہ نہیں جو صرف سرسری ہے، سامنے ہے۔ جان ایلیا کو تلاش کریں، کرنا شروع کریں، آپ بھی، ہم بھی، اور انہیں تلاش اگر کر لیں گے ہم کسی نہ کسی دن تو ان کا حق ادا کر سکیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ کووڈ-19 پھر پھیل رہا ہے، پوری دنیا میں پھیل رہا ہے، تو اپنا اور اپنے احباب کا خیال رکھیں، اور خالد معین کو اجازت دیجیے۔ شیر و ادب پائندہ باد، پاکستان زندہ باد۔